دلچسپ صورتحال تھی اور زاہد اپنے باس کی ذہنی صلاحیتوں کا معترف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر پہلو کو پوری طرح مد نظر رکھے ہوئے سارے اقدامات کر رہا تھا، اور یہ واقعی ایک دلچسپ مرحلہ تھا کہ دو دشمن ایک دوسرے کو پوری طرح نگاہوں میں رکھتے ہوئے اقدامات کر رہے تھے۔ اگر نصیر بیگ کا خیال تھا کہ ولیم آرنلڈ بالکل ہی احمق ہے تو یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ ولیم نے اپنے طور پر نہایت مستحکم انتظامات کیے تھے اور بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہا تھا۔ حالانکہ اس کے ساتھیوں میں، جن میں سے ایک کا نام فلیک راؤل تھا، یہ بات کہی تھی کہ اسے اس شخص کی آنکھوں میں مکاری کے آثار نظر آتے ہیں اور کسی بھی لمحہ یہ شخص دھوکے باز ثابت ہو سکتا ہے۔ ولیم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بے شک تمہارا کہنا بالکل درست ہے مائی ڈیئر، لیکن شاید میں تمہیں اپنی ذہنی کیفیت سے پوری طرح آگاہ کر چکا ہوں۔ اصل میں یہ کھیل میری زندگی کا آخری کھیل ہے اور یہاں میں نے اپنی فطرت سے جنگ کی ہے، یعنی جس انداز میں آج تک میں ہر چیز کو سطحی حیثیت دیتا رہا اور کبھی یہ غور نہیں کیا کہ میرا دشمن کس قدر طاقتور ہے۔ لیکن اس بار یوں سمجھ لو کہ میں اپنی زیادہ تر ذہنی صلاحیتوں کو اسی کام پر صرف کر رہا ہوں کہ باقی جو کچھ ہوتا ہے ہو، لیکن یہ شخص مجھے دھوکہ نہ دے سکے۔ ٹھیک ہے سر، بہرحال ہم مستعد ہیں۔ ادھر زاہد کبھی کبھی وقت ملنے پر نصیر بیگ سے بھی اسی موضوع پر بات کر لیتا تھا اور کہتا تھا، سر ولیم آرنلڈ بظاہر ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن میری چھٹی اس بتاتی ہے کہ وہ دل میں کچھ اور رکھتا ہے۔ نصیر بیگ ان الفاظ پر ہنس پڑا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تمہارے ان الفاظ سے ذرہ بھر اختلاف نہیں ہے ڈیر زاہد۔ ایک شخص اگر کسی کے ہاتھوں چوٹ کھانے کے بعد بھی اس سے مخلص رہتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ حماقت کی آخری حدود میں ہے، جس کے بعد اس کی بہتری کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شخص میرے ہاتھوں چوٹ کھا چکا ہے اور اس بار یقیناً اتنے استحکام کے ساتھ آیا ہوگا کہ میرے لیے اسے کوئی نقصان پہنچانا ممکن نہ ہو، اور میں احمق نہیں ہوں کہ اسے کوئی نقصان پہنچاؤں۔ تم دیکھو اس نے کس طرح ہمیں سنبھالا ہوا ہے اور ہر ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بھلا ہمیں کسی باولے کتے نے کاٹا ہے کہ اس پر شک کر کے خود اپنے لیے مشکلات خریدے؟ میری رقم خرچ ہو رہی ہے اور اس کی محنت، اور یہ محنت اس نے جس مقصد کے لیے کی ہے، اس کے حصول سے پہلے وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ گویا ہماری مستعدی کے لمحات اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب ہم اپنی منزل پالیں گے، اور مائی ڈیئر بات صرف اس کی نہیں، ابھی تو ہمارا واسطہ ان خطرناک لوگوں سے بھی پڑے گا جن سے اصل میں ہمیں نبرد و آزما ہونا ہے، اور ان حالات میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ ولیم آرنلڈ پر اپنی محبتوں کے دروازے کھولے رہیں اور کہیں بھی اس سے غیر مخلص ثابت نہ ہو۔ یوں سمجھ لو کہ اس مہم کی کامیابی کی یہی ضمانت ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں سر، زاہد نے کہا، اور یہ حقیقت تھی کہ ولیم آرنلڈ نے سارے انتظامات خود ہی کیے تھے جن کی انہیں ضرورت تھی۔ کنشاسا سے لوبا سٹی اور پھر لوبا سٹی سے انتظامات کرنے کے بعد صحرائے اعظم میں اندرونی علاقے کا سفر ابتدائی طور پر گاڑیوں میں کیا گیا تھا، ایسی کرائے کی گاڑیوں میں جو انہیں لے کر ایک مخصوص مقام تک گئی تھی، اور وہاں سے دریائے ٹونگا کے راستے انہیں کشتی سے سفر کرنا تھا۔ یہ گاڑی انہیں چھوڑ کر واپس جا چکی تھی اور انہوں نے دریائے ٹونگا کے کنارے آباد ایک نیم مہذب بستی میں قیام کیا تھا۔ بستی کے لوگ زندگی کی ان آسائشوں سے محروم تھے جو انسانوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ ان کا ذریعہ معاش صحرائے اعظم میں ہی آنے والے سیاحوں کی ضیافت کرنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا تھا، اور ان سے وہ لوگ پوری طرح ایمانداری سے رابطہ رکھتے تھے، کیونکہ اگر یہ بات منظر عام پر آ جائے کہ اس بستی کے لوگ سیاحوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں تو ایک بار کسی سیاح کو لوٹ کر ہمیشہ کے لیے بدنامی کا داغ اٹھانا پڑے گا۔ چنانچہ ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ لوگ اپنا کام بڑی ایمانداری سے سر انجام دیا کرتے تھے اور اس کے لیے معقول معاوضے کی طلبگار ہوتے تھے۔ یہ بھی معلومات حاصل کر لی گئی تھی کہ انہیں کیا معاوضہ پسند ہے۔ یہ معاوضہ گھٹیا قسم کے لباس، کچھ ایسی ہی چیزیں جیسے ماچسیں یا ضرورت زندگی کی وہ اشیاء جو صرف شہروں میں ہی دستیاب ہوتی ہیں اور ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی نکاح میں بہتر معاوضہ ہوتی ہے اور ان کے لیے اسی معاوضے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ جس شخص کو انہوں نے اپنا مقصد بتایا، اس کا نام جے گوئن تھا۔ جے گوئن نسلاً افریقی تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اس بستی میں سب سے بڑی کشتی کا مالک مانا جاتا تھا۔ جے گوئن نے 20 جوڑے لباس، ماچسوں کے کئی گرز اور دوسری بہت سی اشیاء کے عوض انہیں دریائے ٹونگا میں ان کی خواہش کے مطابق فاصلہ تک لے جانے کی آمادگی ظاہر کر دی تھی، اور اس کے بعد انہیں اپنی ملکیت ان خالی جھونپڑوں میں ٹھہرایا تھا جو سیاحوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہاں کی آبادی اچھی خاصی تھی
اور ان لوگوں کے مختلف کام تھے، لیکن سیاحوں کے لیے بے شمار جھونپڑیاں تعمیر کر لی گئی تھی اور وہاں سیاحوں کی ہر آسائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اور ان کا یہ پہلا قیام، جسے صحرائے اعظم کے اندرونی علاقے کا دہانہ کہہ سکتے تھے، دریا ٹونگا کے کنارے ہوا تھا۔ گویا اب اس مہم کا اصل آغاز ہوا تھا جس کے لیے انہوں نے یہاں تک کا سفر طے کیا تھا۔ حالانکہ یہ ایک مفروضہ ہی تھا کہ ان لوگوں کی ملاقات بینگوئی کے راستے پر قمر مہتاب علی اور سر ہدایت اللہ سے ہو جائے گی، لیکن نصیر بیگ نے شاید زندگی میں ہر طرح کے خطرے مول لینے کا مزاج رکھا تھا، اور اس وقت بھی وہ کسی مفروضے کی بنیاد پر یہ سفر کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بینگوئی کے اس راستے سے یہ لوگ نہ گزرے تب بھی وہ آگے کا سفر کرتا ہوا اس پوائنٹ پر پہنچ جائے گا جہاں سے گزر کر نیل کنٹھ کا واحد راستہ آتا ہے۔ وہاں سے وہ لوگ بھلا کہاں جائیں گے؟ پتا تو چل ہی جائے گا کہ جس طرح بھی بن پڑے گا۔ یہ اندازہ اسے پوری طرح تھا کہ بالآخر وہ پہنچیں گے۔ اس کا تجربہ اور اس کی معلومات اس کی تصدیق کرتی تھی۔ دریا ٹونگا ایک عجیب و غریب دریا ہے۔ وسیع چوڑائی اور نہایت گہرائی میں بہنے والا یہ دریا اپنے ساتھ نہ جانے کہاں سے مٹی کا طوفان لاتا ہے۔ یہ بالکل پیلے رنگ کا دریا تھا جس کے پانی کا کوئی مصرف نہیں تھا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ مقامی لوگ اسی پانی کو استعمال کرتے تھے اور اسے بہت متبرک مانتے تھے۔ حالانکہ نصیر بیگ نے اس پانی پر تجربہ کیا، کیونکہ جے گوئن اپنے آدمیوں کو اکٹھا کر رہا تھا اور کشتی کو ایک لمبے سفر تک لے جانے کے لیے ہر طرح کی ضرورتوں سے آراستہ کر رہا تھا، اس لیے کچھ وقت یہاں قیام کرنا ضروری تھا۔ مشغلے کے طور پر نصیر بیگ نے اس پانی کو ایک برتن میں رکھ کر انتظار کیا کہ اس کی مٹی تہ میں بیٹھ جائے اور اوپر سے یہ شفاف پانی نکل آئے۔ لیکن یہ بھی ایک دلچسپ تجربہ تھا کہ 12 گھنٹوں کے بعد بھی نہ تو مٹی پانی کی تہ میں بیٹھی اور نہ پانی کا رنگ تبدیل ہوا۔ بہرحال افریقیوں کی انوکھی روایت کا آغاز یہیں سے ہو گیا تھا اور زاہد بڑی عجیب کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ رات کے قیام کے بارے میں زاہد نے مرزا نصیر بیگ سے کہا، زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسی مہم پر شامل ہو سکتا ہوں۔ ہاں زاہد، زندگی کے فیصلے ہم خود کب کر پاتے ہیں، بس یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ویسے زاہد، تم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا جرم کیا ہے جس میں کسی کی جان چلی گئی ہو؟ نہیں سر، میں اس قدر سنگدل نہیں ہوں میرے دوست۔ دنیا اسی بنیاد پر چلتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو نقصان پہنچائے تو تمہیں بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہیے، اور اس وقت اپنی لاتعداد کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ حد سے آگے بڑھتی ہوئی شرافت نے اسے فائدے کے بجائے نقصان دیا۔ رات کی تنہائیوں میں زاہد نے الفاظ پر غور کیا۔ مرزا نصیر بیگ نے بلا شبہ اسے زندگی کی مایوسیوں سے نکالا، لیکن اس شخص کی فطرت کچھ ایسی تھی جس میں زاہد اس سے اختلاف تھا۔ اگر اختلاف بھی نہیں تھا، ذہنی طور پر اسے ان باتوں سے الجھن محسوس کی تھی۔ اس وقت بھی بہت دیر تک وہ مرزا نصیر بیگ کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر اسے نیند آ گئی تھی۔ وحشیوں کی اس بستی میں بہت سے انوکھے مناظر انہیں نظر آئے تھے جو ان کے لیے باعث دلچسپی تھے۔ زاہد اور خاص طور سے ولیم آرنلڈ اور اس کے ساتھی ان مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ مرزا نصیر بیگ ان سے الگ تھلگ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا نظر آیا تھا۔ شام کے 4 بجے تھے جب جے گوئن نے انہیں بتایا کہ کشتی تیار ہو چکی ہے اور اس ٹیم کا انچارج کشتی کا جائزہ لے لے۔ ولیم آرنلڈ نے مرزا نصیر بیگ کی طرف دیکھا تو مرزا نصیر بیگ نے گردن خم کر کے کہا، اگر تم اب بھی اس بات پر بھروسہ نہیں کر رہے ڈیر آرنلڈ کے اس بار میں تم پر ہر طرح کا اعتبار کر چکا ہوں، تو میں اسے اپنی بدقسمتی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس وقت میں ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب یہی ہے میرے دوست کے ہر ذمہ داری تم نے قبول کی ہے۔ میں صرف ان لمحات میں تم سے آگے قدم بڑھاؤں گا جب میری ضرورت پیش آئے گی۔ فی الحال ہر فیصلہ کرنے پر تم ہی قادر ہو۔ ولیم آرنلڈ ہنسا، پھر اس نے کہا، آؤ نصیر بیگ، بہرحال ہمارے درمیان ایک چپلش ہے، لیکن اس سے پہلے اچھے دوست بھی رہ چکے ہیں۔ آؤ پلیز۔ بادبانی کشتی در حقیقت بہت کشادہ تھی۔ اس میں لاداتا تختے نئے لگائے گئے تھے تاکہ اس کی بوسیدگی دور ہو جائے۔ اس وسیع اور اس کشتی میں بے شمار آدمی سما سکتے ہیں۔ سامان رکھنے کی جگہ الگ الگ بنائی گئی۔ بادبان مضبوط تھے، حالانکہ ان میں جگہ جگہ پیوند لگائے گئے تھے، لیکن زاہد کے اندازے کے مطابق بہت ہی تھوڑے معاوضے میں ایک اتنا بڑا کام کیا جا رہا تھا۔ کشتی ہر لحاظ سے مکمل تھی اور ولیم آرنلڈ اور مرزا نصیر بیگ نے جے گوئن سے اپنے اطمینان کا اظہار کر دیا تھا۔ پھر کشتی سامان سے بار کی جانے لگی۔ پانی کے برتن، خوراک کے ڈبے اور لوما سٹی سے حاصل کیے ہوئے ہتھیار پوری احتیاط کے ساتھ کشتی میں پہنچا دیے گئے۔ جے گوئن کے مضبوط ساتھی بڑی مستعدی سے اپنا کام کر رہے تھے اور ولیم آرنلڈ گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لے رہا تھا۔
مرزا نصیر بیگ نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ زاہد سے کہا، اور ہمیں ایسے ہی ساتھیوں کی ضرورت تھی جو ہماری خواہش پر مستعدی سے اپنا کام کریں اور خود کو ہم سے برتر سمجھے۔ اصل معاملہ تو کچھ اور ہی ہے، زاہد نے کہا۔ سر بھلا آپ کے سامنے زبان کھولنے کی جرات میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ کو اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ شخص بھی مجھے خاصا مکار نظر آتا ہے۔ نصیر بیگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سامان بار ہو گیا اور جے گوئی نے ولیم آرنلڈ سے کہا، چیف سب کچھ ٹھیک ہے اور اب صرف اس کا انتظار ہے کہ تم روانگی کا اعلان کرو۔ تمہارے ساتھی تھک گئے ہوں گے، اگر تم چاہو تو انہیں آرام کے لیے وقت دے سکتے ہو، اور اگر یہ ضروری نہ ہو تو میری طرف سے تم کسی بھی وقت کشتی کا لنگر اٹھا سکتے ہو۔ جے گوئن ہنس پڑا، پھر بولا، میرے یہ ساتھی 3 دن سے مسلسل کام کر سکتے ہیں، اور پھر یہ چھوٹا سا کام جو انہوں نے کیا ہے اس سے تھکن کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو بس ٹھیک ہے، ہم بھی یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتے، ولیم آرنلڈ نے کہا، اور جے گوئن افریقی زبان میں اپنے ساتھیوں کو کشتی کے رسے کھولنے کی ہدایت کرنے لگا۔ آرنلڈ اور اس کی ٹیم مرزا نصیر بیگ اور زاہد کے ساتھ مضبوط کشتی پر پہنچ گئی، جس کا جائزہ وہ پہلے ہی لے چکے تھے۔ مٹیالے رنگ کے دریا پر اس پراسرار اور ہولناک سفر کا آغاز ہو گیا۔ تقریباً تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وقت ضائع کرنا بے مقصد ہی تھا۔ ان لوگوں کے درمیان آخری میٹنگ ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ کل شام 4 بجے یہاں سے روانہ ہوا جائے۔ کل دن میں آخری چیکنگ کر لی جائے گی۔ ویسے بھی سبھی نے اپنے اپنے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیے تھے اور ایک دوسرے سے مشوروں کے بعد پورے اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ رات خاصی سنسنی خیز تھی، حالانکہ وہ سب کے سب مہمجو تھے اور اپنی زندگی کے بیشتر لمحات خطرناک مہمجوئی میں گزار چکے تھے، لیکن اس بار جو مقصد ان کے سامنے تھا وہ بالکل ہی مختلف تھا، اور غالباً سر ہدایت اللہ اور کنور مہتاب علی نے تو یہ آخری فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے بعد وہ زندگی اپنے گھر پر پرسکون انداز میں گزاریں گے، اور بشرط یہ کہ زندگی باقی رہی۔ لیکن مائیکل بائر اور لاک اینجلو نے بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا، اور عام مہمات کے برعکس اس بار ان پر سنجیدگی طاری تھی۔ رات کو قہوہ پیتے ہوئے ریٹا ہاروے نے اس کا اظہار بھی کیا۔ ہم لوگوں کی ساتھ ساتھ سر انجام دینے والی یہ مہم پہلی مہم نہیں ہے۔ ہماری ٹیم پہلے بھی مختلف علاقوں کا سفر کر چکی ہے اور ہمیں بڑے خطرناک لمحات سے گزرنا پڑا ہے، لیکن اس بار میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ سب لوگ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہیں۔ اس کی وجہ آپ بھی جانتی ہیں میڈم ہاروے، کم از کم اس سنجیدگی کی وجہ نہیں جانتی۔ ہمیں پوری خوشدلی کے ساتھ اپنی اس مہم کا آغاز کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم سب پوری طرح مستعدی سے اپنی اس مہم کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن پہلی مہمات میں ہمارے پیش نظر کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا تھا جس کے لیے ہم پہلے سے سوچنے پر مجبور ہوں، سوائے اس کے کہ اپنے پسند کے علاقوں میں جائیں، وہاں کے حالات سے نبرد و آزما ہوں۔ لیکن اس بار صورتحال ذرا مختلف ہے۔ نیل کنٹھ اور اس کے معاملات، پھر کچھ ایسے کردار جن سے تھوڑی سی جذباتی وابستگی بھی رہ چکی ہے، خاص طور سے کنور مہتاب علی کا معاملہ، اور سب سے اہم بات یہ کہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں اس میں ایک فریب پنہا ہے۔ ہم ایک قبیلے کی روحانی پیشوا کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں، گو اس میں بھی ہماری مصلحت اور لالچ پوشیدہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ سائد دھول کیا ہمارے ہاتھوں فریب کھا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر وہاں ہمارا کیا مقام ہوگا۔ یہ ساری باتیں بہر طور سنجیدہ ہیں، وہ تو میں مانتی ہوں، لیکن ہم اپنے اوپر یہ کہولت طاری کر لیں گے تو اس مستعدی سے کام نہیں کر سکیں گے۔ ڈیئر ریٹا ہاروے، کہولت تو ہم میں سے کسی پر بھی طاری نہیں ہے۔ جس نے اپنا کام سر انجام دیا ہے بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا ہے، اس میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ سر ہدایت اللہ نے کہا، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم پہلے ہنستے بولتے اور اپنے سفر کا آغاز کرتے رہے ہیں، اسی طرح اب بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا، تم بالکل بے فکر رہو، مائیکل بائر نے کہا، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کافی رات دیر تک وہ لوگ اپنے منصوبوں پر غور کرتے رہے۔ نقشے ترتیب دیے گئے تھے، قطب نما اور راستہ بتانے والے دوسرے آلات پوری طرح کام کر رہے تھے، انہیں چیک کر لیا گیا تھا، موسم کی رپورٹ بھی موجود تھی، کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی جو باعث تشویش ہو۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے کنور مہتاب علی نے اپنے دستے راز فیروز سے رابطہ قائم کیا۔ فیروز بھی غالباً آرام کی نیند سو رہا تھا، کیونکہ رابطے میں کچھ دیر لگ گئی۔ بہرحال اس کی نیند سے آواز سنائی دی، ہیلو۔
हेलो फेरोज, सॉरी सर, फौरन ही आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका। वक्त ही ऐसा है, इसलिए कोई खास बात नहीं है। जी सर, शुक्रिया। कोई अहम बात? हाँ, कल 4 बजे हम रवाना हो रहे हैं। क्या तुमने अपने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं? अगर आप ये कहते हैं कि सर अब से 10 मिनट के बाद हम रवाना हो रहे हैं, तो मैं 9 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर आपके पीछे चल पड़ता। मैंने नहायत इत्मीनान बख्श तरीके से अपना काम सर अंजाम दे दिया है। गुड, बहुत एहतियात रखना। असले वगैरह का क्या बंदोबस्त किया है? सर, आपका ये खादिम कुछ खुसूसी सलाहियतों का मालिक है। हमारे पास जदीद असलहा मौजूद है और हम बआसानी इसे अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। वेरी गुड। इस सिलसिले में तुमने हमसे ज्यादा मुस्तैदी का मुजाहिरा किया है, मगर मेरा जहन बस एक तरद्दुद का शिकार है सर। क्या? वो बदबख्त अभी तक नजर नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ निकल गया। फेरोज, वो हमारे लिए इतना अहम किरदार नहीं है। बेशक हमें इस पर निगाह रखनी है, लेकिन इस वक्त जब वो सामने आ जाए, इससे पहले हम इसे अपने लिए दर्द सर ना बनाएं। जी सर, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी तो यही है। मैं मानता हूँ, लेकिन इस बात को अपने सर पर मुसल्लत ना करो। मेरी लिए बात बाइस तकवीयत है कि तुम मेरी निगरानी कर रहे हो सकता है नसीर बेग गुस्सा खा गया हो और वो इस मुस्तैदी का मुजाहिरा ना कर पाया हो। इंसान की राह में हजारों मुश्किलात होती हैं और हर शख्स बआसानी इन मुश्किलात पर काबू नहीं पा सकता। मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। सर, न जाने क्यों मेरा दिल ये बात नहीं मानता, और इसकी वजह आप जानते हैं कि मेरे और इसके दरमियान चचा भतीजे का रिश्ता रह चुका है। अब ये दूसरी बात है कि इसे चचा कहता रहा हूँ और वो मुझे भतीजा। जवाब में कंवर मेहताब अली आहिस्ता से हंसा। फिर इसने कहा, बहरहाल फेरोज, मुहतात रहना। मेरा अंदाजा है सर किसने अपना रास्ता तब्दील किया है। वैसे आप जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ तो बहुत से रास्ते जाते होंगे, बेशुमार। सहरा आजम के इस मखसूस हिस्से तक पहुँचने के लिए कई मुल्कों से जरिया सफर इख्तियार किया जा सकता है, और मैं तुम्हारी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मुमकिन है इसने ऐसा ही किया हो। सर, कम अज कम कितना फासला तय करने के बाद ये चारों तरफ से आने वाले रास्ते यकजा हो जाते हैं। बहुत तवील फासला तय करने के बाद इसका कोई तयन नहीं किया जा सकता। खैर, जब आप ये महसूस करें कि अब सराय आजम का वो इलाका शुरू हुआ है जहाँ से हमें अपनी मंजिल की जानिब रवाना होना है, तो मुझे जरूर इत्तला दीजिएगा ताकि मैं मुहतात हो जाऊं। मुहतात तो तुम इस वक्त भी रहो, वो मेरी ड्यूटी है सर। ओके फेरोज, ओके। एक बार फिर रात के इस हिस्से में जगाने के लिए माजरत चाहता हूँ, कंवर मेहताब अली ने कहा, और रस्मी गुफ्तगू के बाद ये सिलसिला मुनक़ते हो गया। दूसरे दिन सबसे पहले रिपोर्ट जो इन लोगों को मिली थी और जिसमें अब दूसरे लोग भी मुलविस हो चुके थे, वो ये थी कि 8 बूढ़े अपना बूटसो छोड़कर कहीं जा चुके थे। सर हिदायतुल्लाह ने ये बात कंवर मेहताब अली को बताई थी। हो सकता है वो कहीं आवारागर्दी कर रहे हों। नहीं, बूटसो में कुछ और अफराद आकर मुकीम हो गए हैं। इन्हें देखकर मुझे ये अंदाजा हुआ और मालूम हुआ कि यहाँ के पहले मुकीम सहराए आजम में अपने सफर पर रवाना हो गए हैं। चले छोड़िए, हमें क्या। वैसे जेमिस पेरे कुछ अजीब सा किरदार था, समझ में नहीं आया था। नहीं, सहराए आजम हजारों अफराद के लिए बाइस दिलचस्प है और किसी बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बात बस इतनी सी है हिदायतुल्लाह के इस कमबख्त नसीर बेग ने इस दास्तान को अखबार में छापकर हमारे लिए काफी मुश्किलात खड़ी करती हैं। हमें सिर्फ इन लोगों पर निगाह रखना है जो इस कहानी से वाकिफ हो चुके हैं। हाँ, बहरहाल एहतियात तो हर कीमत पर अच्छी चीज होती है, सर हिदायतुल्लाह ने कहा। शाम को ठीक 4 बजे आखिरी तैयारियों के बाद माइकल बायर ने एक लैंड रोवर का स्टीयरिंग संभाल लिया और कंवर मेहताब अली ने दूसरी लैंड रोवर का। ड्यूटियां बदलते रहने का फैसला किया गया था और 4-4 घंटे के लिए इसके मखसूस किए गए थे। सरदार खान और शमशा कंवर मेहताब अली की गाड़ी में थे। सर हिदायतुल्लाह माइकल बायर के साथ थे। गाड़ियां आबादियों को पीछे छोड़ने लगी। इनमें से तकरीबन सभी अफ्रीका के रवायती जिंदगी से वाकिफ थे, लेकिन अर्शी और नादिर शाह के लिए सारा माहौल बेहद अजनबी था। उन्होंने कभी जीती जागती आंखों से ये सब कुछ नहीं देखा था। मनाजिर बहुत पुरकशिश थे और ये दोनों इनमें खोए हुए थे। अर्शी ने खास तौर से सर हिदायतुल्लाह के साथ गाड़ी में बैठना मुनासिब नहीं समझा था। बहरहाल वो इसके बाप थे और इसकी बहुत सी आदात से वाकिफ थे, और अर्शी को यह खतरा था कि कहीं कोई ऐसी हरकत सरजद न हो जाए जिससे सर हिदायतुल्लाह को इस पर शुबा हो जाए। बहरहाल सफर जारी रहा, और चूंकि बाकायदगी से इस मुहिम का आगाज हो गया था, इसलिए यह तय किया गया था कि जब तक थकन से पूरी तरह जिस्म तारी न हो जाए तो ड्राइविंग की जाती रहे।
4 घंटे के बाद ड्यूटियां बदल गई थी, लेकिन सफर तर्क नहीं किया गया था और खासी बर्क रफ्तारी से फासले तय किए जा रहे थे। दिन की रोशनी में अफ्रीकी बस्तियां आती रही, गैर इंसानी जिंदगी नजर आ रही थी। बेकसी और बेबसी का शिकार अफ्रीका, जिसके नवाही इलाके कहीं कहीं यूरोप के शानदार शहरों की माने तरक्की कर चुके थे, लेकिन अंदर की रवायतों का वही अंदाज था। अमूमन नंगधड़ंग लोग नजर आते थे। कपड़े का जितना टुकड़ा जिस्म को छुपाने के लिए मिल जाए इनकी मलकियत। बाज जगह आबादी जरा मुस्तहकम किस्म की नजर आ रही थी। इनके झोपड़े भी तरतीब से बने हुए थे और तर्ज जिंदगी में भी कुछ फर्क नजर आता था, लेकिन इस फर्क की वजूहात समझ में नहीं आती थी। नादिर शाह और रशी बहर तौर इन तमाम चीजों को देख रहे थे, लेकिन इन पर तबसरा नहीं कर सकते थे। कंवर मेहताब अली ने भी इन लोगों से इस दौरान में कोई खास गुफ्तगू नहीं की थी। फिर दूसरे दिन दोपहर के वक्त आराम के लिए जगह मुंतखब कर ली गई। दरख्तों की छांव में गाड़ियां रोकी गई। हबस और गर्मी थी, हवा का नामो निशान नहीं था। बदन पसीना छोड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद माहौल को महसूस नहीं किया गया था। खाने पीने की तैयारियां हुई और हर शख्स अपनी मदद आपके तहत काम करने लगा। एक तरीकाकार मुंतखब कर लिया गया था और इसके तहत काम हो रहा था। बज़ाहिर इसके इम्कानात नहीं थे कि नीलकंठ तक पहुंचते हुए इन्हें खुराक वगैरह की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हर तरह की एहतियात रखी जा रही थी। तजर्बाकार बूढ़े शख्स रास्ते में ऐसे फलों का जखीरा कर रहे थे जो खुराक और पानी की कमी पूरी कर देते हैं, और बहुत से नए मंसूबे बनाए गए थे। लेकिन यहाँ भी रुकना मसलहत के तहत था। शाम के 5:30 बजे थे जब एक ट्रक उछलता कूदता कच्चे रास्तों को तय करता हुआ इस तरफ आता नजर आया और ये सब लोग इसकी जानिब मुतवज्जो हो गए। इब्तदा में तो नादिर शाह और रशी नहीं समझ पाए थे कि ये कौन है जो इन्हीं की सिमत आ रहा है, लेकिन जब ट्रक करीब पहुंचा और इसमें से एक सफाम शख्स नीचे उतरा जो तकरीबन फौजी वर्दी में मलबूस था। खाकी लिबास में इसका तनुमन जिस्म उबला पड़ रहा था। इसने माइकल बायर से हाथ मिलाया और इसके बाद ट्रक से चंद और अफराद ने उतरकर असला उतारना शुरू कर दिया। कारतूसों के बॉक्स, शानदार किस्म की जदीद राइफलें और पिस्तौल वगैरह इनके हवाले किए गए और माइकल बायर ने एक मुनासिब रकम इन लोगों के हवाले कर दी। सरदार खान की हैसियत से नादिर शाह सिर्फ सुनता था, बोलता नहीं था, लेकिन सूरत हाल से ये लोग पूरी तरह वाकिफ थे और इन्हें इल्म था कि माइकल बायर के कहने के मुताबिक असला रास्ते में कहीं इनके हवाले किया जाएगा, ताकि कोई ऐसी मुश्किल पेश न आए जिसे बाइस उलझन कहा जा सके। असला लाने वाले अपना काम खत्म करके वापस चले गए। ट्रक जिस समझ से आया था इसी समझ चल पड़ा। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो असला चेक किया जाने लगा। राइफल लोड करके इन्हें चला के देखा गया और असले पर पसंदीदगी का इजहार किया गया। एक राइफल और एक पिस्तौल नादिर शाह को भी दे दी गई। सर हदायतुल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मर्द को मुसल्ला होना चाहिए। अगर तुम इसके इस्तेमाल का तरीका नहीं भी जानते तो फिक्र न करो, ये तो चंद घंटों का काम है, बल्कि इससे भी कम वक्त में तुम इसके इस्तेमाल सीख सकते हो। अब तुम एक मुहमजू हो सरदार खान। साहिब जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे, नादिर शाह ने कहा। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो फिर जरा असला चलाकर दिखाओ। नादिर शाह पुलिस का तरबियत याफ्ता और सबसे बड़ी बात यह कि पठान। असले का खेल तो उसने बचपन में खेला था, लेकिन जब इसने राइफल और पिस्तौल चिकार कर दिखाया तो चारों तरफ से कहकहे उभरने लगे। गोली जिस दरख्त के तने पर चलाने के लिए कही गई थी इसे छूकर भी नहीं गुजरी। हाँ, इससे बहुत से फासले के दरख्त निशाना बने। कंवर मेहताब अली ने हंसकर कहा, निशाने की मश्क हो जाएगी, असल काम तो इसके इस्तेमाल का है जिसे सरदार खान बखूबी कर सकता है। और फिर मसला तो यही है कि किसी खास चीज को तो निशाना बनाना नहीं है, बस काम करना है और काम चलाना है। बहरहाल ये दिलचस्प मशगला जारी रहा। फिर रात हो गई और ये तय किया गया कि दूसरे दिन सुबह को सफर का आगाज किया जाएगा। अफ्रीका का वो इलाका शुरू हो गया था जिसके बाद आबादियां खाल खाल ही थी, और जो थी वो भी तकरीबन गैर मुहज्जब अफ्रीकियों की, जिनकी कोई तरबियत नहीं थी। शाम को अलबत्ता थोड़ी थोड़ी खुनकी हो गई और रात के खाने के बाद इन्हें चादरें ओढ़ना पड़ी। दिलचस्प बात यह थी कि मच्छर नहीं थे और ये लोग सिर्फ इस खुनकी से बचने के लिए चादरें ओढ़े हुए थे। थोड़ी सी एहतियात रखी गई थी और जागने के लिए ड्यूटी लगा दी गई थी। पहले 2 घंटे सरदार खान के हिस्से में आए थे और इसने खुशी से ये जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। सर हदायतुल्लाह ने सरदार खान से कहा था, खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश आ जाए तो तुम बस एक फायर कर देना और पिस्तौल की नाल का रुख आसमान की तरफ रखना ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे, बाकी मसला हम संभाल लेंगे। नादिर शाह ने सरदार खान की हैसियत से गर्दन हिला दी थी। अर्शी को इस बात का एहसास था कि सर हदायतुल्लाह मौका मिलते ही इससे राब्ता कायम करेंगे,
جب سردار خان نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی اور تھوڑے فاصلے پر ایک بلند جگہ پر پہنچ گیا تو عرشی گل کو شانے سے لگا اس کے قریب پہنچ گئی۔ ارے بیگم، سونے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ نادر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور عرشی کے نتنے پھولنے بھچکنے لگے۔ بیگم، کیوں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ منہ دھو رکھو، صبح کو دھویا تھا۔ پانی کے استعمال کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، اس لیے ہر وقت تو منہ نہیں دھویا جا سکتا، کیونکہ ویسے کیا اس وقت میرا چہرہ کچھ غیر دلکش لگ رہا ہے؟ کام کی باتیں کرو یار، بکواس بالکل نہیں۔ اب کام کی بات یہی ہے، آپ مجھ سے اقرار محبت کر چکی ہے۔ اماں، کس چکر میں پڑے ہو یار؟ میں بعض اوقات بالکل ہی آؤٹ آف کھوپڑی ہوتی ہوں۔ اب اگر کسی وقت الٹی سیدھی بات کر جاؤں تو اس پر انسان کو سنجیدہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ خیر چھوڑیے بیگم، آپ کی تو مذاق کی عادت ہے۔ سبحان اللہ، چہک رہے ہو یار۔ عرشی تم بتاؤ، چہکنا چاہیے یا نہیں؟ میرے تو فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ ہمیں اتنی خوبصورت زندگی ملے گی۔ یہاں تو چاروں طرف حسن ہی حسن بکھرا ہوا ہے یار، دیکھو تو صحیح کیا منظر ہے، قیامت قیامت قیامت۔ اور اس منظر میں جنگلی درندے بھی ہیں، آپ نے چلتے پھرتے شیر دیکھے ہوں گے۔ اور جناب یہ درخت، آپ کا کیا خیال ان درختوں پر چیتے چڑھ جاتے ہیں اور کھات میں لگے بیٹھے رہتے ہیں؟ ارے باپ رے، اس رومانی ماحول میں یہ درندے کہاں سے داخل ہو گئے؟ مطلب یہی ہے میرا کہ صرف رومان پسندی پر نہ جائیے، بلکہ ادھر ادھر کا بھی خیال رکھیے گا۔ واقعی یہ بات تم سچ کہتی ہو، لیکن محترمہ اب اس طبیعت کا کیا کیا جائے جس کی جولانی صحرائے اعظم میں آنے کے بعد کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ میرا خیال ہے انسانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، وہ جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مس عرشی؟ ہاں سردار خان، خام خواہ کسی گھپلے کا آغاز کر دو گے۔ افسوس تو یہ ہے کہ شمپا کہنے کے بعد کچھ دوسرے اختیارات بھی استعمال کرنے کو جی چاہتا ہے۔ چھوڑو سردار خان، اب ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، افریقہ کی باتیں کرو۔ خدا کی قسم، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی زندگی میں یہ ایڈونچر بھی کرنے کو ملے گا۔ شہروں میں جو کچھ کرتی رہی، اس سے بلا شبہ فطرت کی تسکین ہوئی، لیکن یہ واحد صاحب قبلہ ایسی دلکش زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہے، اب جا کر پتا چلا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، ماحول واقعی بے حد حسین ہے۔ اسی وقت ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور عرشی نے نادر شاہ کو خاموش کر دیا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا اور مدھم لہجے میں بولی، ہیلو ہیلو بیٹا، کہاں ہو؟ آپ سے بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے ڈیڈی۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ظاہر ہے، آپ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اوفو، لیکن تم ہو کہاں؟ میرے تو فرشتوں کو بھی گمان نہیں ہو سکا کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ ڈیڈی، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا ذہنی معیار کچھ زیادہ ہی تصور کر لیا ہے اور مجھے آپ نے بیوقوف سمجھا ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے ڈیڈی حضور، ہم لوگ بفضل تعالی خیریت سے ہیں اور آپ بھی خیریت سے ذہنی طور پر رہیں۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ پریشان انسان ہوں۔ آپ کو شوق ہے ڈیڈی، پریشان ہوتے رہیے، میرے لیے جب حکم ہوگا آپ کے اشارے پر حاضری خدمت ہو جاؤں گی۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اوہ نہیں، ابھی مناسب نہیں ہے، کسی مناسب وقت پر یہ بھی کروں گا، کیونکہ ایسی صورت میں میں ذہنی طور پر سکون نہیں پا سکتا۔ میں نے عرض کیا نہ کہ بے سکونی آپ کا شوق ہے، ورنہ میں اتنے مستحکم انداز میں اپنے گروہ کے ساتھ یہ سفر کر رہی ہوں کہ شاید آپ بھی اتنے محفوظ نہ ہوں۔ کمال ہے بھائی، واقعی کمال ہے۔ بہرحال بیٹا، محتاط رہنا۔ ڈیڈی، اور کوئی خاص بات؟ نہیں، ابھی تک ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم تمہاری نگاہ میں ہیں۔ آپ نگاہ کی بات کر رہے ہیں ڈیڈی؟ آپ میرے سانسوں سے قریب ہیں۔ اچھا، بہت زیادہ چرزبانی کر رہی ہو، سر ہدایت اللہ بولے۔ اور کوئی حکم ڈیڈی؟ نہیں، بس اب ذرا میں آرام سے سونا چاہتا ہوں، کیونکہ رات کے کسی حصے میں پہرے کے لیے میری ڈیوٹی بھی لگے گی۔ اوکے ڈیڈی، خدا حافظ، عرشی نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ یہ تم شوہر کو لوگ کہتی ہو؟ نادر شاہ بولا۔ جی، میرا مطلب ہے میں تو تمہارا شوہر ہوں، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی؟ ٹھیک، آپ کا بھی حق ہے، کبھی کبھی ایسی باتیں بھی برداشت کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہوتا، عرشی نے مسکرا کر کہا۔ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا، ہوا بالکل بند ہو گئی، حوث پہلے سے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو خاطر میں لانا بے مقصد تھا۔ یہ ان کی کوٹھی کا آرام دہ ڈرائنگ روم تو تھا نہیں کہ عیش کی زندگی بسر ہوتی، یہاں تو ان تمام تکالیف سے گزرنا ہی تھا۔
رات اتنی تاریک ہو گئی کہ آس پاس کی کچھ چیزیں بھی نظر نہیں آئی اور وہ لوگ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتے رہے۔ گل بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ عرشی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سارا ہنگامہ اس کمینی کا ہے جس کی وجہ سے ہم خوار ہو رہے ہیں، اور یہ کیسے مزے سے سو رہی ہے۔ اس پر توجہ نہ دلاؤ عرشی، جب بھی میں اس کے بارے میں غور کرتا ہوں یقین کرو عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اب تو اس کمبخت سے مجھے بھی تھوڑی بہت محبت ہو گئی ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں نادر شاہ، کوئی اس لڑکی میں ایسی جاذبیت اور کشش ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اللہ جانے مجھے تو یہ کوئی چڑیل معلوم ہوتی ہے، پراسرار قوتوں کی مالک۔ 2 گھنٹے مکمل ہو گئے۔ ریٹا اور لارک اینجلو ان کے پاس آ گئے اور ان کے قدموں کی آہٹ پر ان دونوں نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ کہو دوستو، اس کالے اندھیرے میں زندگی کیسی لگ رہی ہے؟ ڈر تو نہیں لگا؟ نہیں سر، ڈرنے کی کیا بات ہے، اب تم لوگ آرام کرو، ہماری ڈیوٹی ہے۔ اوکے سر۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور جو جگہ ان کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی وہاں آ کر سو گئے۔ لینڈ روور میں سونا بھی ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ بہت دیر تک آنکھیں کھلی رہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نیند آنکھوں میں در آئی۔ نوجوانی کی عمر کسی بھی شکل میں سو جانے کے لیے ہوتی ہے، سو وہ گہری نیند سو گئے۔ ان کی ڈیوٹی تو ختم ہو گئی تھی، اب باقی لوگوں کا معاملہ تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ دفتن سبھی ایک دوسرے کو جھنجھوڑنے لگے۔ نہ جانے کس کی ڈیوٹی تھی، لیکن سب جاگ اٹھے تھے۔ خاموشی، خاموشی۔ کنور مہتاب علی کی آواز ابھری، کیا بات ہے؟ کسی نے پوچھا۔ کچھ عجیب سی کیفیت ہے، میرا خیال ہے ہاتھیوں کا کوئی غول ہماری جانب متوجہ ہو چکا ہے۔ روشنی جلاؤ، لارک اینجلو نے کہا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، گہری تاریکی رکھو اور ہر قسم کی آہٹ سے گریز کرو، سر ہدایت اللہ نے کہا، اور ایک لمحے کے لیے چاروں طرف سنسنی چھا گئی۔ تجربے کار مہمجوب یقینی طور پر جانتے تھے کہ دیو قامت ہاتھیوں سے کس طرح نمٹا جاتا ہے۔ البتہ عرشی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر وہ اس کوشش میں اس حد تک کامیاب ہو گئی کہ اس نے لینڈ روور سے کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر طویل ترین سائے متحرک دیکھے۔ ان کی موجودگی کا احساس ان کے لمبے لمبے سفید دانتوں سے ہوتا تھا جو بالکل ریڈیائی شعاعوں کی طرح چمک رہے تھے اور آہستہ آہستہ لینڈ روور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، ملکہ صحرا سیریز ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔